نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پرہیے تجر و ثنا کی بارگاہ بے کسبرہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ناظرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ احزاب کی آیت 40 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے رسول کونین سید الاولین والآخرین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی شان خاتمیت نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں۔ حاضرین و سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت عقائد کے باب میں ایک انتہائی حساس اور بنیادی اہمیت کا عقیدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن و حدیث کی
صریح نصوص سے ثابت ہے، جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ختم نبوت اساس ایمان اور مدار ایمان ہے۔ اس عقیدہ پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ عقیدہ وہ بنیادی پتھر ہے جس پر اسلام کی عظیم الشان عمارت قائم ہے، اور اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر ہر زمانے میں صحابہ کرام و خلفائے راشدین، اسلاف، ہر زمانے کے اہل علم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور منکرین ختم نبوت کے خلاف تحریر سے تقریر سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ ادا کیا۔ اس کی قسط اول کہیں تو تحفظ ختم نبوت کی سب سے پہلی تحریک کے سپہ سالار خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب فتنہ ارتداد اور داعیین نبوت جو کہ جھوٹے تھے، مسلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، سجان بن رجا ہو، انہوں نے دعویٰ نبوت کیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیسا پلائی دیوار بن کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جہاد کیا۔ اور یہ بات تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ ہوئی اس میں 700 سے زائد حفاظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو 87 جنگیں لڑی گئیں، 27 غزوات ہوئے، اہل ایمان کی اتنی شہادتیں کل ملا کر 29 سالوں میں نہیں ہوئی۔ صرف ایک جنگ یمامہ جو جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 700 سے زائد حفاظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جو ان کے سوا تھے ان کی تعداد بھی کم نہ تھی، مگر یہ کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا اور شان ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ آج کے دور میں انکار ختم نبوت کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔
جسے تمام اسلام دشمن قوتوں کی حمایت اور سرپرستی حاصل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل دین اسلام میں رفع اندازی کرنے کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کے کام اپنی جگہ اہل حق ہر زمانے میں اپنے کام یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ آپ کے گوش گزار کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ آیت کا یہ حصہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت نبوت کو بیان کرتا ہے۔ اور اس سے اگلا حصہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ دلیل قطعی کے طور پر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت نبوت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن نے خود کہہ دیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس سے پہلا حصہ ساتھ میں لے لیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل جوان باشعور مرد کو کہا جاتا ہے، جو جوانی سے بھی اگلی عمر کو پہنچ جائے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا کی، مگر وہ شیر خوار کی نہیں مثال کر دی، یہاں تک کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی نہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی، آپ آخری نبی۔ آپ پیچھے چلے جائیں، سلسلہ انبیاء کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، زکریا علیہ السلام ان کے بیٹے یحییٰ نبی ہوئے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے داؤد نبی ہوئے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بیٹے ہوتے اور وہ عالم شباب کو پہنچ جاتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلی فضیلت کے پیش نظر جو آپ کی ذات بابرکات کو تمام انبیاء تمام مرسلین پر حاصل ہے، لازم ہوتا کہ وہ بھی نبی ہوتا، کیونکہ پہلے انبیاء کے بیٹے نبی ہوئے، آپ کے بیٹے ہوئے اور جوان ہوتے نبی نہ ہوتے تو آپ کی اس فضیلت میں ہر جاتا۔ بات نبی ہے رسول ہے، بیٹا رسول یا نبی نہیں ہے، بیٹا رسول یا نبی نہیں ہے، مگر آپ کی اولاد نرینہ بچپن میں رخصت ہو گئی، تو یہ حصہ بھی آپ کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر یہ کہ میں آخری نبی ہوں، مگر یہ کہ میں آخری نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی شان خاتمیت نبوت کو بارہا بیان فرمایا اور میں آپ کو ابتدا میں عرض کر دوں، قرآن حکیم کی 110 آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت نبوت کو بیان کرتی ہیں، اور ذخیرہ حدیث میں سے 210 احادیث آقا علیہ السلام کی شان خاتمیت نبوت کو بیان کرتی ہے۔ اب ایک بات یہاں میں ایک خاص جملے کے طور پر کرنے جا رہا ہوں، قرآن پر ہمارا ایمان، کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ احادیث نبوی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کے کلام سے سچا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کسی کی بات کو بھی قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے نبی الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ آپ نے جو فرمایا اسے قبول کیا جائے، اسے قبول نہیں کرتے کافر ہو جائے۔ اب ایک طرف اللہ کا کلام، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث، 110 آیات، 210 بلکہ 230 احادیث، ایک اللہ کا کلام، دوسرا مصطفیٰ کا کلام، اور اللہ کے کلام کی تصدیق بھی مصطفیٰ کے کلام سے کہ یہ قرآن ہے، ورنہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں یہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے، سو مانتے ہیں۔ اگر ان آیات مبارکہ اور حدیث جن میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا انکار کیا جاتا ہے تو ایمان جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ سو لازم ہے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت نبوت کا عقیدہ اور اس پر ایمان کو مضبوط رکھا جائے۔ اس میں اکیلی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہی بیان نہیں، بلکہ آپ جو دین لے کر آئے، دین اسلام، اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتے تو اس کی کاملیت پر بھی ایمان متزلزل ہوگا۔ رب تعالیٰ کی وہ نعمت جو رب تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے امت کو عطا فرمائی، اس کا بھی انکار ہوگا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اگر دین مکمل نہ ہوتا تو جس طرح پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، رسول کے بعد دوسرے رسول وہ تشریف لاتے رہے تاکہ وہ سلسلہ نبوت رب تعالیٰ کی اس منشا کے مطابق تکمیل تک پہنچے کہ جس مقصد کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا، اور جس دین کامل کی تکمیل کے لیے ان انبیاء کو اور مرسلین کو بھیجا گیا تھا۔ وہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر رب تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا، دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا، جس کا مطلب جب دین مکمل ہو گیا اب کسی اور نبی اور رسول کے آنے کی حاجت نہیں رہی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، جس کا معنی یہ ہے جب رب تعالیٰ کی نعمت بھی تمام ہو
اور اب تحدیث مصطفیٰ سے کائنات کو نعمت عطا ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق انما انا قاسم واللہ یؤتی، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ تمام نعمت ہو گئی، اب تقسیم کا سلسلہ بھی جاری۔ پھر قرآن کی دوسری صورت اللہ پاک نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ پر قرآن نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو ایمان کس چیز پر؟ قرآن پر، آخری کتاب ہے، آپ پر نازل کی گئی ہے۔ ایمان کس پر؟ جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل کیا گیا، انبیاء پر نازل کیا گیا، اس پر۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی یا رسول کو آنا ہوتا تو لازم تھا کہ ایمان کے لیے اس نبی رسول پر نازل ہونے والے صحیفے یا کتاب پر بھی ایمان لایا جاتا۔ اور وہ رب قدوس جس نے قرآن حکیم کو 6666 آیات سے مزین اور آراستہ کیا، کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ صرف ایک ہی جملہ نہیں بلکہ ایک کلمہ، جیسے یہ فرما دیا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا وما ينزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ اب آپ کے بعد چونکہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ وحی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی صحیفہ، سو اس پر ایمان کی بات بھی نہیں رکھی۔ ہاں کوئی سچا نبی تو نہیں آئے گا، کوئی سچا رسول بھی نہیں آئے گا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جن میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، جن میں آنے کی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ آقا نے فرمایا وہ سب کے سب جھوٹے، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر آیت میثاق کی بات لے لے تو وہاں سے بھی سمجھ لیجیے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب سے عظمت والا نبی آخر زمان تشریف لے آئے جو تم پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کے غلبہ میں ان کی مدد بھی کرو گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق، تصدیق کرنے والے بن کر آئے، اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی ان پر نازل ہونے والے کتابوں کی
مصدق ہیں، مبشر نہیں۔ خوشخبری آنے والے وقت کے لیے ہوتی ہے اور تصدیق پچھلے وقت کے لیے ہے۔ تصدیق پچھلے وقت کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ایک شان یہ ہے کہ میں تمہیں اس نبی آخر الزمان کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا میں زمین والوں کے لیے محمد ہوں، آسمان والوں کے لیے احمد ہوں۔ آسمان والوں کے لیے احمد ہوں۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کریم کی 110 آیات، 210 یا 230 احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت نبوت کو بیان کرتی ہے۔ اب چونکہ وقت ہمارا ہو گیا، بہت سی چیزیں بیانی رہ جاتی، بس یہ جان لیجیے عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اگر اسے ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا اس پہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، اس کا مطلب ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا، اور اس کا تحفظ وہ ذمہ داری ہے کہ جو یاد رکھ لیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کام ہے۔ شان خاتمیت نبوت رسول کی ذات کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے، اب قیام قیامت اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مستاق، وہ جھوٹا ہوگا، کافر ہوگا۔ مسلمان تھا تو مرتد اور پھر کافر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اس پر ایمان لائے گا وہ بھی کافر ہوگا، جو اس کی تائید کرے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ اور آخری جملہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ایک فتوے کا ایک جملہ دے رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی صاحب ایمان اس سے فقط دلیل طلب کرتا ہے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ کافر کیوں؟ اس نے دلیل ہی مانگی ہے نا۔ ذہن میں آتا سوال، اس نے تیری دلیل ہی مانگی ہے نا بھائی، اس نے دلیل کیوں مانگی؟ دلیل تب مانگی کہ اس نے عقیدہ ختم نبوت میں شان خاتمیت نبوت میں کوئی گنجائش سمجھی تو دلیل مانگی۔ اچھا میں تجھے نبی مان لوں گا، دلیل دو، ورنہ دلیل مانگنے کی ضرورت ہے نہیں۔ لہذا اگر کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے فقط دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ لہذا یاد رکھ لیں، اگر ہم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت نبوت کا تحفظ نہیں کرتے، اس کے لیے سنت ابو بکر اور سنت صحابہ پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ایمان بھی ضائع ہوگا، دین پر بھی ڈاکو حملہ کریں گے، اور آقا علیہ السلام کی
عزت و حرمت پر بھی حملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر لحظہ ہر آن اپنا علم، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنا وقت ہم ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے صرف کرنے والے کہ یہ خدمت وہ خدمت ہے جو براہ راست اللہ کے نبی کی خدمت ہے، اور بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی خدمت ہو نہیں سکتی کہ جس نبی پر ایمان رکھے اس نبی کے ذاتی کام کی خدمت کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔